تم سے ناراض نہیں ہوں گے، انہیں معلوم ہے کہ تم ان کے پاس کیوں نہیں آئے۔ ناشتہ کر کے دوا کھا لو، وہ دن ضرور آئے گا جب ہم پھولوں کی وادی میں جائیں گے۔ دادی جان نے عبداللہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ بخار کی شدت میں خاصی کمی ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اپنے پودے کی چارپائی کے قریب بیٹھی رہی تھی۔ عبداللہ کی والدہ 2 سال پہلے ایسے ہی موسم میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھی۔ عبداللہ اس وقت 8 سال کا تھا۔ ماں کی جدائی میں وہ خوب رویا، آخر صبر آ ہی گیا۔ سردیوں نے اپنی آمد کا اعلان کیا تو عبداللہ کو کشمیری سبز چائے کی یاد ستانے لگی۔ دادی جان خود بیمار تھے، گھر کا کام کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ کارخانے جانے سے پہلے ابو جان گھر کا کچھ کام کرتے تھے اور باقی کام دادی جان دن بھر میں کرتے۔ انہیں معلوم تھا کہ عبداللہ کو سبز چائے بہت پسند ہے۔ وہ ہر روز ایک مرتبہ اپنے پوتے کے لیے سبز چائے بناتے۔ عبداللہ مزیدار سبز چائے چسکیاں لے کر پیتا اور ہر گھونٹ میں واہ واہ کرتا۔ باورچی خانے میں الماری میں 4 کپ دکھائی دیتے تھے، ہر کپ پر ایک ایک تصویر تھی، لیکن کپ تو ہر روز استعمال ہوتے تھے۔ ایک کپ الماری میں رکھا رہتا، وہ کپ عبداللہ کی امی جان کا تھا۔ عبداللہ جب بھی باورچی خانے میں آتے، اس کی نظر کپ پر پڑتی تو بے اختیار سے امی جان کی یاد آ جاتی۔ کیا خوبصورت دن تھا جب موسم بہار میں پہاڑیوں پر رنگ برنگے پھول کھلتے تو عبداللہ امی جان کی انگلی پکڑے ان پھولوں کو دیکھنے ضرور جاتا۔ پھول تو اس بار بھی کھلے تھے، مگر اس بار امی جان نہیں تھے۔ اب کی بار اس کی انگلی دادی جان نے پکڑی تھی۔ ایک رنگ برنگے پھول کو دیکھتے ہوئے اچانک اس نے سوال کیا، کیا ہم ایسے پھول گھر میں اگا سکتے ہیں؟ ہاں میرے بیٹے، ایسا تو کیا جا سکتا ہے، دادی جان نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا۔ عبداللہ نے گھر میں پھول اگانے کے لیے اپنے دوست دانیال کے ابو کی مدد لی۔ دانیال کے ابو کی پودوں کی نرسری تھی۔ زمین کی تیاری سے لے کر پھولوں کے ننھے ننھے پودے اگانے تک ایک تجربہ کار مالی نے عبداللہ کی رہنمائی کی تھی۔ پودوں کی حفاظت عبداللہ کے ساتھ ساتھ دادی جان نے بھی اپنے ذمہ لے لی تھی۔ اب تو ہر روز عبداللہ پودوں کو پانی دیتا، ہر پودوں کو غور سے دیکھتا۔ ننھے ننھے پتوں پر اس کے قطرے جب سورج کی روشنی سے چمکتے ہوئے تو بہت بھلے دکھائی دیتے۔ عبداللہ کی جب بھی آنکھ کھلتی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر پودوں پر نگاہ ڈالتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پودے بڑھے چلے گئے۔ اس دن تو عبداللہ کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے جب 2-3 دن پودوں پر کونپلے پھوٹ پڑے تھے۔ دادی جان نے اسے بتایا کہ اب ان کونپلوں سے پھول نکلیں گے، پیارے پیارے خوبصورت پھول۔ عبداللہ کو اس روز کا شدت سے انتظار تھا جب پھولوں کو ان کے آنگن میں کھلنا تھا۔ اگلے دن عبداللہ نے اسکول جاتے ہوئے اور پھر واپس آتے ہی کونپلوں پر غور سے دیکھا۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ عبداللہ نے بستر سے نکل کر کھڑکی کی پٹ کھولتے ہوئے ایک پودے پر کھلے ہوئے پھول اس کی نظر پڑی تو وہ خوشی سے بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آ کر چلانے لگا، دادی جان ابو جان، دادی جان ابو جان۔ دادی جان نے تو تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے۔ پہلے ابو جان اس کے سامنے سوالیہ نشان بنے کھڑے تھے۔ ابو جان وہ دیکھیے کتنا خوبصورت پھول کھلا، اب خود دیکھ لیجیے ابو جان۔ دادی جان نے عبداللہ کو ایک عرصے کے بعد اتنا خوش دیکھا تھا۔ امی جان کی دنیا سے جائے بعد وہ مرچھا سا گیا تھا۔ دادی جان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، میری انگلی آنگن کا پھول اس طرح کھلا رہے۔ عبداللہ کو گھر جانے سے چھوٹے باغیچے میں پھول کھلے ہوئے چلے گئے۔ پھولوں کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا۔ اپنے ماموزاد بھائی شارق کو ان پھولوں کی تصویریں واٹس ایپ کے اس نے لکھا کہ وہ جلد آ کر ان پھولوں کو دیکھے گا۔ آنگن کے ساتھ ساتھ پہاڑیوں کے پھولوں بھی اپنی بہار دکھانا شروع کر دی تھی۔ بہار کے موسم میں وادی کشمیر میں پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ عبداللہ نے اس موسم بہار میں شارق کے ساتھ پہاڑیوں پر جانے کا فیصلہ کیا۔ شارق نے اتوار کو اس کے پاس آنے کے لیے کہا۔ سب تیاریاں مکمل تھے۔ عبداللہ ایک بیگ میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ لی تھی۔ شارق کے آنے سے ایک دن پہلے پورے علاقے میں کرفیو لگا دیا۔ دادی جان نے اسے بتایا کہ ان حالات میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ابو جان بھی کارخانہ نہ جا سکے، اسکول بھی بند تھا، فون کی سہولت بھی نہ تھی، پھر وہ سہولت بھی ختم ہو گئی۔ اپنے گھروں میں قید ہو کر آ گئے۔ عبداللہ اپنے آنگن میں کھلے پھول دیکھ کر خوش تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ پھولوں کو دیکھتے اپنے پہاڑیوں پر بھی جائے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ پھول اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب بھی کرفیو میں ذرا نرمی ہوتی تو وہ دادی جان کی انگلی پکڑ کر ضد کرتا، چلے پہاڑوں پر پھول دیکھنے کے لیے۔ دادی جان اس سے کہتے، پہاڑ دور ہے، کرفیو بھر لگ جائے گا، واپسی نہیں ہو سکے گی۔
हम वापस नहीं आएंगे, फूलों के पास ही रहेंगे। दादी जान ने अब्दुल्ला की मासूमियत पर दादी जान को प्यार आ जाता। वो आखिरकार अपने प्यारे पोतों को किस तरह समझाते। अब्दुल्ला अपनी जिद पर अड़ा रहा। जिद करते फैलते हुए आंसू देखकर तड़प कर रह गए थे। दादी जान ने उसे गोद में बैठा लिया। अब्दुल्ला का जिस्म गर्म था। शाम तक बुखार की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए घर में जो दवा थी वो अब्दुल्ला को पिला दी गई। जब बुखार की शिद्दत ज़्यादा हुई तो दादी जान ने ठंडी पानी में तौलिया डुबोकर इसकी पेशानी पर रख दिया। ये अमल वो रात भर दोहराती रही। सुबह तक बुखार खासा कम हो गया था। सूरज ने खिड़की से झांक कर अपनी आमद की खबर दी तो अब्दुल्ला ने आंखें खोल कर देखी। खिड़की का पट खिलते ही अपने आंगन में खिले फूलों पर इसकी नज़र पड़ी तो इसकी आंखों के सामने पहाड़ियों पर खिले फूल लहलहाने लगे। दादी जान, वो पहाड़ियों के खूबसूरत फूल, बाहर कर्फ्यू थे, हम वहाँ जा नहीं सकेंगे। दादी जान इसके बाद दरमियान से उचक गई। कर्फ्यू कब ख़त्म होगा? अब्दुल्ला ने पूछा। मालूम नहीं, ये कर्फ्यू कब ख़त्म होगा। फूल मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब्दुल्ला की मासूम बातों पर सदका वारी जाते हुए दादी जान बोले, फूल तुमसे नाराज़ नहीं होंगे, उन्हें मालूम है कि तुम इनके पास क्यों नहीं आए। नाश्ता करके दवा खा लो, वो दिन ज़रूर आएगा जब हम फूलों की वादी में जाएंगे। दादी जान दो आएगा, आंगन में प्यार दिखाती फूलों को देखते हुए पूछा। वो दिन जल्द आएगा, दादी जान ने जवाब दिया। अब्दुल्ला को इस दिन का